بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے واقعات اگرچہ جتنے قصے اب تک نقل کیے گئے ہیں وہ سب ہی محبت کے کرشمے تھے۔ محبت ہی ان حضرات وہلانہ زندگی کا سبب تھی جس کی وجہ سے نہ جان کی پرواہ تھی، نہ زندگی کی تمنا، نہ مال کا خیال تھا، نہ تکلیف کا خوف تھا، نہ موت سے ڈر۔ اس کے علاوہ محبت حکایت کی چیز بھی نہیں، وہ ایک کیفیت ہے جو الفاظ عبارت سے بالاتر ہے۔ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں میں بس جانے کے بعد محبوب کو ہر چیز پر غالب کر دیتی ہے۔ نہ اس کے سامنے تنگ ناموس کوئی چیز ہے، نہ عزت و شرافت کوئی شے۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف سے اور اپنے محبوب کے وسیلہ سے اپنی اور اپنے پاک رسول کی محبت عطا فرمائیں تو ہر عبادت میں لذت ہے اور دین کی ہر تکلیف میں راحت ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان اسلام کا اور تکلیف۔ ابتداء اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حتی الوسیع مخفی رکھتا تھا، یعنی چھپا کے رکھتا تھا کفار کی وجہ سے تاکہ وہ اذیت نہ دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار کی درخواست کی کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول انکار فرمایا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی دن اسلام لائے ہیں اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا، چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی باوجود مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت اور شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہمان ہو گئے، پہچانے نہ جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی اور وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وحشانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی اگر اس حادثہ میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابو بکر کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی، انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر حضور ہی کا جذبہ اور انہی کے لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ بد دلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے۔ بولنے کی نوبت آئی اور آپ کی والدہ ام خیر سے کہے گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائی اور کھانے پر اصرار کیا مگر حضرت ابو بکر کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا ام جمیل حضرت عمر کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بے تحانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ فرمانے لگی میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کون ابو بکر، تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے
قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابو بکر کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالی ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابو بکر نے پھر پوچھا، حضور کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے حضرت ابو بکر کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان سے خوف نہ کرو۔ تو ام جمیل نے خیریت سنائی اور عرض کیا، بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ نے پوچھا، اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو بے قراری تھی، وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر کو لے کر حضور کی خدمت میں ارقم کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر حضور سے لپٹ گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے۔ حضرت ابو بکر کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ عیش و عشرت، نشاط، فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی طاقت عطا فرمائے اور سلامت رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔